أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا فضل ہے، شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس طرح کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں کے ساتھ حضور کو دنیا میں بھیجا، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضور کیوں تشریف لائے، مقصد بعثت کیا ہے۔ آج ہم بہت ساری فکروں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فانی زندگی کی الجھنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دنیاوی غموں کے بجائے ایک غم یعنی آخرت کی فکر اپنا لی، اللہ اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے غم دور فرما دے گا۔ یہ ایک فکر آخرت، یہ دنیا کو بھی سنوار دے گی، آخرت کو بھی سنوار دے گی۔ دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر نہ کرے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے دنیا کے لیے ہی تو گودو شروع کر دے۔ اب یہ آدمی کئی طرح کی فکروں میں الجھ جائے گا اور دنیا میں بھی منتشر الخیال، پریشان حال رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان حالی میں ہی اٹھے گا۔ یہ جو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے ایک فکر اپنا لی یعنی آخرت کی فکر، اس کی دنیا کی فکریں بھی دور ہو جائیں گی اور آخرت کی فکریں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس ایک فکر کی برکت کیا ہے؟ آخرت کی فکر اگر بندہ اپنا لے، جب بندہ آخرت کی فکر کرے گا تو پھر تقوی اختیار کرے گا، نماز پڑھے گا، رزق حلال کھائے گا، بڑوں کا ادب کرے گا۔ چونکہ آخرت کی فکر ہے، آنکھوں میں حیا ہوگی، زبان پہ سچائی ہوگی، تو فکر آخرت اس سے اچھے کام کروائے گی۔ فکر آخرت کیا کروائے گی؟ اچھے اعمال، اچھے کام۔ جب بندہ اچھے کام کرے گا تو ان کا ثمر یہ ملے گا، ان کاموں کی برکت یہ ظاہر ہو جائے گی کہ اگر دنیا کے کچھ غم ہیں بھی تو نیک اعمال کی برکت سے وہ غم دور ہو جائیں گے۔ اب آپ کو ترتیب سمجھ آئی کہ فکر آخرت کس طرح دنیاوی غموں کو دور کر دیتی ہے۔ چونکہ فکر آخرت کرنے والا نیک اعمال کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے، شرم و حیا اپناتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا، اس کو فکر ہے کہ میں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ تو یہ ایک فکر جب اس سے اچھے اعمال کروائے گی، اچھے اعمال کی برکت ظاہر ہوگی، برے عمل کا برا نتیجہ، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ۔ جب فکر آخرت کی وجہ سے بندہ عمل چنگے کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اس کے پریشان دل کو سکون مل جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔
اور اگر کسی کو آخرت کی فکر نہیں، صرف دنیا کی فکر ہے، اب اس کے دل میں حساب کتاب نہیں، جواب دہی نہیں، دوزخ کا ڈر نہیں، پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، بے حیائی بھی اپنائے گا، کیونکہ اس کو آخرت کا فکر نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح دنیا کمانا چاہتا ہے۔ اب وہ جب برے کاموں میں پڑے گا تو کانٹوں سے جھولی بھر کے خوشبو تو نہیں حاصل کی جا سکتی، غفلت کے بیج بو کے اچھی زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے وہ برے اعمال میں پڑے گا تو پریشانیاں گھیر لیں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آدمی فکر آخرت کے بجائے فکر دنیا کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ آخرت میں جو نتیجہ نکلے گا، موت آئے گی، قبر میں پھر نیک اعمال کی وجہ سے قبر جنت کا باغ بنی، حشر کے دن اجر ملے گا، وہ مرحلے ابھی بعد میں ہیں۔ دنیا فوراً ہے، آدمی جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے مجھے فوراً لذت ملے، ابھی میری تعریف ہو۔ تعریف سننے کی خواہش ہے نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو یہ خواہش دنیا میں نہ پوری کریں، یہ دعا کریں حشر کے دن لوگ تعریف کریں۔ اچھے لباس پہننے کی خواہش ہے نا، سونے کپڑے رکھیں دل میں خواہش، پر دعا کریں اللہ جنتی لباس عطا کریں۔ انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے فوراً مجھے لذت ملے، فوراً میں سونے کپڑے پہنوں، فوراً مجھے یہ فلاں منصب مل جائے۔ یہ جلد بازی جو ہے، آخرت کا تو وعدہ ہے کہ ملے گا، یہ وعدہ ہے ملے گا، اور اہل ایمان کے لیے جن کا ایمان کامل ہے انہیں یہ وعدہ کوئی دور نہیں لگتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو حشر کے میدان میں کھڑا محسوس کرتے ہیں۔ ہم آخرت سے دور نہیں ہیں، آخرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر آخرت کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ، تو آخرت دور نہیں ہے۔ یہ نفس کا ایک مغالطہ ہے کہ آخرت دور ہے، دنیا نزدیک ہے۔ ویسے دنیا کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہی یہ ہے قریب۔ دنیا کا معنی ہی یہ ہے زیادہ قریب۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ لفظ دنیا، دنا فتح دلہ، یہ آیت آپ سنتے ہیں معراج کے حوالے سے، دنا حضور قریب ہوئے۔ تو دنیا کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے زیادہ قریب۔ تو چونکہ دنیا کے معاملات ہم فوراً دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فوراً ری ایکشن بھی آ رہا ہے، تو یہ معاملات زیادہ قریب ہیں، آخرت دور ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر کسان زمین سے کہے میں تمہیں بیج دے رہا ہوں، 10 منٹ بعد مجھے فصل چاہیے، تو وہ زمین سے فصل حاصل کر سکتا ہے؟ زمین کہتی ہے بیج ڈال کے گھر چلے جاؤ، 6 مہینے انتظار کرو۔ تو کسان انتظار کرتا ہے، اس دوران پانی دیتا رہتا ہے، زمین کا خیال رکھتا ہے، تنا نکلا، پھر مضبوط ہوا، پھر اس پہ فصل لگی۔ تو قدرت نے ہماری تربیت کر لی ہے، بیج بو کے فوراً اجر نہ مانگو۔ جس طرح کسان کچھ عرصہ انتظار کرتا ہے، بچہ بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ قدرت کا ایک انتظام، ایک طریقہ، ایک کار ہے۔ حالانکہ اس کی شان کیا ہے؟ اس کے امر کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ پر اس دنیا کے اندر اس نے ہماری تربیت کیا فرمائی ہے کہ پراسس کا انتظار کرو۔ ہم چاہتے ہیں فوراً نتیجہ۔ دنیا پرست اسی وقت انسان بنتا ہے، خواہشات پوری ہونی چاہیے، میری خواہشات فوراً پوری ہوں، مجھے فوراً بدلہ چاہیے، مجھے ابھی منصب چاہیے۔ منصب ملے گا، صبر کریں، اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جس نے آخرت کی فکر کی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جس نے صرف دنیا کی فکر کی، یہاں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان۔ تو میرے آقا کریم نے آ کے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتا دیا۔ ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے
کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے اپنے دنیاوی سارے بڑے غموں کے بجائے، کئی غموں کے بجائے صرف ایک غم اپنا لیا، آخرت کا غم، آخرت کی فکر، یہ فکر دنیا بھی سنوار دے گی، آخرت بھی سنوار دے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ نکات یاد نہیں بھی رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں جو بخاری شریف میں ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ایک عربی دیہاتی صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے ان پر شفقت فرمائی، فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور نے شفقت فرمائی ہے، آنے والے کو قریب بلایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو حضور کے جتنا قریب ہو رہا ہے وہ آخرت میں اتنے ہی بلند درجے پا رہا ہے۔ قرب رسول قرب خدا ہے، حضور کے قریب ہوں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، وہ دیہاتی صحابی قریب ہوئے۔ میرے آقا کریم نے دوسری شفقت فرمائی، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ مل جائے، چند بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دھو کے، بکریوں کا دودھ دھو لوں گا، اونٹ پہ سواری کر لوں گا اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ دنیا کی چیزیں مانگی تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم تو حضرت موسیٰ کی بڑھیا جتنی طلب بھی نہیں رکھتے۔ اب باقی صحابہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ یہ عجوز موسیٰ کون ہے؟ ما عجوز موسیٰ، یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کی بڑھیا کا ذکر کیا ہے؟ یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو مانگنے کی جانچ نہیں آئی کہ کیا مانگنا چاہیے؟ تم تو اتنا بھی نہیں مانگ سکے جتنا اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ سے مانگا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑھیا والا کیا واقعہ ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تو بنی اسرائیل راستہ بھول گئے، حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنی اسرائیل نے عرض کیا پیارے پیغمبر ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا تھا کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی وصیت ہے جب تم مصر سے نکلو تو مجھے ساتھ لیتے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے دریائے نیل میں، وہ قبر کھولیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک ساتھ لے کے جائیں۔ ہم اس لیے اندھیرے میں راستہ بھول گئے کہ جب تک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، قبر کھول کے ان کا جسم مبارک ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، راستہ نہیں روشن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ دریائے نیل میں ہے۔ ہاں ایک بڑھیا ہے جو جانتی ہے کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس بڑھیا کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑھیا حاضر ہوئی، میرے آقا کریم جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس بڑھیا نے کہا پہلے میری ایک شرط پوری کریں پھر میں بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا پہلے میرا ایک مطالبہ ہے یہ پورا کریں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا میرا مطالبہ ہے جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ کیا مانگا ہے اس نے؟ جنت بھی مانگ لی ہے، نبی کا قرب بھی مانگ لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طلب کو ناگوار سمجھا، فوراً قبول نہیں کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی پیارے موسیٰ قبول فرما لے، اس کا جو مطالبہ ہے قبول فرما لے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں. بہت سارے مسائل ہیں جو اس حدیث پاک سے واضح ہو گئے. پہلا تو یہ کہ انبیاء کرام کے جسم قبروں میں محفوظ ہیں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اتنا عرصہ ہو گیا حضرت یوسف کو پردہ فرمائے ہوئے، تو ان کی قبر کھولیں گے تو کیا ملے گا؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ بڑھیا کو اور کھودو قبر. کیوں؟ حضرت موسیٰ کا عقیدہ تھا زمین کی جرت نہیں نبیوں کے بدن پہ اثر انداز ہو سکے. زمین کی مٹی وجود انبیاء کا ادب کرتی ہے، حیا کرتی. انبیاء کی تو شان ہی ورا الورا ہے، حضور کے غلاموں کے کفن میلے نہیں ہوتے. صاحب دلائل الخیرات حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 سالوں بعد شہر فاس میں قبر کھودی گئی، چہرہ مبارک تر و تازہ ہے، کفن پہ کوئی ایک داغ نہیں لگا ہوا. آپ کے چہرے پہ ایک شخص نے انگلی رکھ کے دبائی، انگلی چھوڑی، خون دوڑنے لگا ہے. 70 سالوں بعد چہرے پہ خون دوڑ رہا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. اس بڑھیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا، امر الہی سے، حکم الہی سے اللہ نے وحی نازل کی، پیارے موسیٰ آپ اس کی بات مان لیں، یہ جو طلب کر رہی ہے دے دیں، وعدہ کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا. اس عورت نے قبر کی جگہ بتائی، بنی اسرائیل نے قبر کھولی. حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا تر و تازہ جسم نکالا ہے. حدیث پاک میں ہے جب آپ کا جسم مبارک نکالا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی روشن فرما دیا ہے. میں نے یہ حدیث پاک آپ کو اس حوالے سے سنائی کہ میرے آقا کریم نے اس اعرابی سے کیا فرمایا کہ تم تو اتنا بھی نہیں مانگ سکے جو اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ سے مانگا تھا. تو اس نے کیا مانگا ہے؟ آخرت. اس عورت نے کیا مانگی ہے؟ دنیا مانگی ہے، آخرت مانگی. اس نے کہا جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھنے. جنت بھی مانگ لی، قرب نبوت بھی مانگ لیا. میرے آقا کریم کو وضو کرا رہے ہیں جناب ربیہ. میرے آقا کریم نے فرمایا سل، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیہ عرض کرتے ہیں اسالو کا مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کا نوکر ہوں، جنت میں بھی مجھے اپنا نوکر بنا کے ہی رکھیں. میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اگر حضور کچھ نہ کر سکتے تو فرماتے مجھ سے کیا مانگتے ہو جنت یا جنت میں میری رفاقت، یہ صرف رب سے ہی مانگو. پر رب نے تو آخرت بھی حضور کے قبضے میں دی ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دی. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے آقا کریم نے فرمایا آبا غیر سالک، ربیہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. آبا غیر سالک، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مل گئے، سب کچھ مل گیا، میرے لیے یہی کافی ہے. بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. حضور آپ مل گئے، بس اور کیا چاہیے؟ آپ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ربیہ پھر کثرت سے سجدے نہ چھوڑنا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے صحابہ حضور سے جنت بھی مانگتے رہے ہیں اور جنت میں حضور کی رفاقت بھی مانگتے رہے ہیں. یا اللہ حضرت ربیہ نے جو سوال کیا تھا اور حضور نے ان پر جو عطا کی تھی، اس لمحہ جاں فضا کا صدقہ آج جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے یہ حدیث سن رہے ہیں، انہیں حضور کی عطاؤں سے خاص خیرات عطا فرما.
جمعۃ المبارک کے دن حضرت ربیہ پہ جو عطا ہوئی تھی، یا اللہ اس کا صدقہ آج جمعۃ المبارک کے دن جتنے لوگ تیری بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے آئے ہیں، انہیں حضور کی ان خاص عطاؤں سے حصہ عطا فرما دے۔ آخرت میں حضور کا قرب عطا فرما دے، جنت میں حضور کا قرب عطا فرما دے۔ تو آخرت کی جو فکر ہے اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اگر بندہ آخرت کی فکر نہ کرے، صرف دنیا کی فکر کرے، پھر پریشانیاں ہی پریشانی۔ آخرت کی فکر کرنے سے پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی رب دکھاتا رہے گا۔ جب کوئی بندہ فکر آخرت کو اپنا لیتا ہے، اپنی سب سے بڑی ترجیح، اپنے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے آخرت میں ناکام نہیں ہونا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، آخرت کا نقصان نہ ہو۔ جو یہ چیز اپنا لیتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ کیا میرے آقا کریم کی یہ حدیث پاک نہیں آپ نے سنی کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو۔ اتنا کچھ حاصل کر کے بھی آج ہم پریشان ہیں، تو صرف یہ سوچ کی غلطی ہے، سوچ کی ٹھوکریں ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو وہ چیزیں حاصل نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہیں۔ آج جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور اس دور میں بھی جو چیزیں آپ کو حاصل ہیں نا، کہیں شمالی افریقہ کے علاقوں میں جا کے دیکھیں، اس وقت بھی دنیا میں پسماندہ علاقے ہیں جو ان سہولتوں سے پانی سے محروم ہیں، صاف پانی نہیں ان کے پاس پینے کے لیے۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے علاقے ہیں جو ان سہولیات سے محروم ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ وہ لوگ آپ کی طرح زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح زندگی گزار سکیں جس طرح آپ گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکوہ کر رہے ہیں فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی۔ جو ملی ہے اس پر رب کا شکرانہ کریں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے، یہ تو اس کا فضل ہے، اس نے اتنا کچھ عطا فرمایا۔ اسلام نے شکرانے کی نیت سے ایک دفعہ کہہ لیں الحمدللہ۔ اور شکرانہ جس طرح کہ ابھی آپ سن رہے تھے، توبہ دل کا مقام ہے، زبان کا نہیں۔ اس طرح شکرانے کا بھی اصل مقام دل ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، دل خوش ہو۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اگر کوئی کہ ان سب کا خلاصہ ایک آیت میں سناؤ تو وہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، یہ نچوڑ ہے پورے قرآن کا۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، وہ جو جہانوں کو پالنے والا ہے، میں ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں، ہر حمد اللہ کے لیے۔ اور اس آیت میں بھی پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے، جب اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تو الحمدللہ کے ساتھ۔ اس لیے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکرانہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اسلام اجمالاً 3 قسم کی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے یہ 3 پہلو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں معقولیت ہے، یعنی اسلام جو تعلیم دے رہا ہے نا، یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا، وہ اسلام کی تعلیمات پر غور کرے تو وہ تعلیمات اسے عقل کے مطابق ہی نظر آئیں گی۔ اسلامی تعلیمات میں معقولیت ہے۔
اسلامی تعلیمات عقل کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی صاف ستھری سونی زندگی گزارنا چاہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہوا، اسلامی تعلیمات پہ غور کرے تو وہ پکار اٹھے گا کہ اسلام سے خوبصورت طرز زندگی اپنایا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے اللہ نے ہمیں کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کائنات کے اندر اور کئی مخلوقات ہیں، پر ان مخلوقات میں سب سے حسین کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ اس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے کئی نظریے ہیں، کئی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، سب سے خوبصورت طریقہ اسلام کا طریقہ۔ انسان خوبصورت ترین مخلوق ہے اور اسلام سب سے خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس سے سونا طریقہ زندگی گزارنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، وہ عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے اسلام میں وہ کیا ہے؟ معقولیت۔ میں اس کے لیے اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجوروں کی گٹلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص نے کہا دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے؟ تو امام عالی مقام نے کھجور کی گٹلی اٹھا کے فرمایا جو اس کو کھجور کی گٹلی کہے وہ دیندار ہے، اور جو اس کو سنگ ریزہ کہے، پتھر کا ٹکڑا کہے، وہ بے دین ہے۔ کتنا جامع جواب دیا کہ اسلام معقولیت کا نام ہے۔ اسلام عقل کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ جس طرح ایک اطمینان والی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اسلام ہی وہ طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات میں کیا ہے؟ حقیقت پسندی، حقیقت کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں دھوکے میں نہیں رکھتا۔ فکر آخرت سے میں نے گفتگو شروع کیا اور اسلام کی تعلیمات میں معقولیت عرض کر رہا ہوں۔ اس کا فکر آخرت سے کیا تعلق ہے؟ رات کا وقت ہے، ایک شخص نے چھڑی کے کنارے آگ لگائی ہے، تیزی سے چھڑی گھما رہا ہے اندھیرے میں کھڑا ہو کے۔ دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ آگ کا دائرہ ہے، لیکن وہ آگ کا دائرہ نہیں، وہ تو گھمانے والے کا کمال ہے کہ وہ تیزی سے چھڑی کو گھما رہا ہے۔ حقیقت میں وہ آگ کا دائرہ، یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ یہ اللہ نے سیارے ترتیب دیے ہیں، کشش ثقل ان میں قائم کی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کشش ثقل کو ختم کر دے گا، پھر یہ ٹکرا جائیں گے، وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل آخرت ہے۔ حقیقت تک پہنچنا یہ دین ہے، اور دھوکے میں پھنس جانا یہ بے دینی ہے۔ جو آدمی کھجور کی گٹلی کو کہے پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ حقیقت بیان کر رہے یا جھوٹ بول رہے؟ وہ خلاف حقیقت بات کر رہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا حقیقت کو ماننا، حقیقت کو بیان کرنا یہ دین ہے۔ خدا اسے مانو جو خدا ہے، رسول اسے مانو جو رسول ہے، ولی اسے کہو جو ولی ہے، پاک اس چیز کو کہو جو پاک ہے۔ کسی پلید کو پاک کہنے سے وہ پاک نہیں بن جائے گی، وہ چیز پلید ہی رہے گی۔ کسی جھوٹے کو نبی کہیں وہ جھوٹا ہی رہے گا، نبی نہیں بنے گا۔ اور پتھر کی مورتی کو خدا کہہ دیں، وہ پتھر کی مورتی ہی رہے گی، خدا نہیں بن جائے گی۔ ہاں تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سرکار مدینہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حضور کو بھیجا، حضور نے آ کے ہمیں دھوکے میں نہیں رہنے دیا، حضور نے وہ خدا منوایا ہے جو حقیقت میں خدا ہے۔ ہم اسے خدا مانتے ہیں جو حقیقت میں خدا ہے، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں جو صرف نبی نہیں نبیوں کے تاجدار ہیں۔
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا کریم نے تیسرا مرحلہ دنیا کے بارے میں فرمایا مسافروں کی طرح رہو، یہاں سے گزر جانا ہے، یہاں ٹھہرنا، یہاں سے گزرنا ہے، تو مسافروں کی طرح رہو، نظر منزل پہ رکھو۔ حضور نے ہمیں دھوکے میں نہیں رہنے دیا، میرے آقا کریم نے دھوکے سے نکال کے ہمیں حقیقت تک پہنچا دیا ہے۔ پہلی چیز معقولیت، دوسری چیز ہے اسلامی تعلیمات میں روحانیت۔ جسم کو پانی کی ضرورت ہے، جسم کو روٹی کی، کھانے پینے کی، پھلوں کی، دودھ کی ضرورت ہے، تو روح کو روحانیت کی ضرورت ہے۔ وہ نظام جو صرف جسم کے بارے میں تو تعلیم دے اور روح کو چھوڑ دے، وہ ناقص ہے۔ اسلام ایسا کامل دین ہے جس میں جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے کرنے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں روحانیت ہے، ہماری روحانی ضرورت اسلام پوری کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سائنسی دور آ رہا ہے تو مذاہب کا جو ہے وہ مقام نہیں رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سائنسی دور آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، مذاہب کا وہ مقام نہیں رہ جائے گا۔ تو وہ اور مذہب ہیں جنہیں سائنسی ترقی سے خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چونکہ اسلام روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے، صدی 21ویں ہو، 22ویں صدی آ جائے یا 23ویں صدی آ جائے، صدی کوئی بھی ہو، انسان کے اندر روح ہے، روح کو روحانیت کی ضرورت ہے۔ روحانیت سوائے اسلام کے کہیں ہے ہی نہیں، روحانیت سوائے اسلام کے کہیں نہیں۔ مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے یہ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، روح ہر انسان میں ہے۔ روح سکھوں میں بھی ہے، روح ہندوؤں میں بھی ہے، روح عیسائیوں میں بھی ہے، روح یہودیوں میں بھی ہے، روح مسلمانوں میں بھی ہے، روح تمام انسانوں میں ہے، پر روحانیت صرف مسلمانوں میں ہے۔ روح تمام انسانوں میں ہے، روحانیت صرف مسلمانوں میں ہے۔ روحانیت صرف حضور کے غلاموں میں ہے۔ مرکز روحانیت گنبد خضرا ہے۔ جسے روحانیت ملی ہے، جسے روحانیت ملے گی، صرف گنبد خضرا کا فیضان ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ جسے روحانیت ملی اس دروازے سے ملی ہے، اور جسے آئندہ روحانیت ملے گی دروازہ مصطفیٰ سے ہی ملے گی۔ سائنسی ترقی سے، مادیت کی ترقی سے زندگی میں سہولتیں آتی ہیں، زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ مادی ترقی تھوڑی کی ہے اس دور میں، ہم نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن اخلاقی زوال ہے یہ دور۔ اس دور میں اخلاقی زوال ہے۔ اولاد کو ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی قدر نہیں، ماں باپ کو اولاد کی بھی کوئی فکر نہیں، دونوں طرف ہی حساب برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا فکر ہے دونوں کو، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں، اسلامی معاشرے کی، لیکن غیر مسلم معاشرے میں جا کے دیکھیں، وہاں تو یہ بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جوان ہوئے اپنا اپنا گھر ہے، اپنا اپنا سب کچھ۔ اخلاقی زوال کا یہ دور ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دے کے انسان خود خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، کانٹے بو کے پھولوں کی فصل کاٹنا چاہتا ہے۔ اخلاقی زوال کا دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس دور میں مادیت نے بڑی ترقی کی، لیکن روحانیت سے دنیا محروم ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جو میلاد منا رہے ہیں، آپ لوگ جو درود شریف کی محفلیں سجا رہے ہیں، آپ لوگ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں،
آپ انسانوں کو، دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں، صرف مادیت کے پیچھے نہ دوڑو ورنہ یہ دنیا جنگل بن جائے گی۔ جانوروں کے جنگل میں اور انسانوں کی دنیا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اگر انسان روپے کا پتر بن جائے، ابن الدینار بن جائے، دولت کا بیٹا بن جائے کہ بس دولت ہی میری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، رسول اللہ کی محبت کا خزانہ تھا۔ اسلام میں معقولیت ہے، اسلام میں روحانیت ہے۔ دو باتیں میں نے عرض کی۔ تیسری بات، اسلام میں اخلاقیات ہے۔ میلاد کا مقصد حضور نے بیان فرمایا، بوئستو لیتمما حسن الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکمل کروں اخلاق کے حسن کو۔ بوئستو معلما، فرمایا میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے آقا کریم نے اخلاق حسنہ سکھائے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ جو بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہے، فرمایا آخرت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جو بہن کے ساتھ نیکی کر رہے، گویا وہ صدقہ کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا، یعنی اس کو بھی چھوٹی نیکی معمولی نہ سمجھو۔ مسکرا کے ملنا عین ممکن ہے قیامت کے دن یہ کسی کو مسکرا کے ملنا ہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ عام سی بات ہے ہمارے ہاں، اسے عام سمجھا جاتا ہے، سناؤ جی کی حال ہے، اور سناؤ کی حال ہے۔ حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، بتا تیرا کیا حال ہے۔ بندہ گناہگار ہوگا، خوشی سے پھولا نہ سمائے گا حشر کے میدان، یا اللہ تو میرا حال پوچھ رہے، علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے میرا کیا حال ہے، پھر پوچھ رہے۔ بس بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے بندہ بیمار ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے۔ تو سوال عدم علم کی دلیل نہیں۔ یا اللہ تو پوچھ رہے میرا حال، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرا رب میرا حال پوچھ رہے۔ اللہ کریم فرمائے گا، تو دنیا میں میرے بندوں کے حال پوچھتا تھا، آج تیرا حال کوئی نہیں پوچھ رہا، تو میرے بندوں کے حال پوچھتا تھا، میں پوچھتا ہوں بتا تیرا کیا حال ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے جسے ہم عام سمجھتے ہیں، اس کا بھی آخرت میں اجر ملے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق سکھائے۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، گزشتہ دنوں ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم و مغفور، ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ماحول انسان تیار کرتا ہے، اور ہر دور کے انسانوں کے ہدف جدا جدا ہوتے ہیں۔ ہم جو نسل تیار کر رہے ہیں ان کے ہدف کچھ اور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس دور کی تھے نا، اس دور کے انسانوں میں ایک خاص سوچ تھی، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، ہمیں کوئی بدلہ ملے نہ ملے، ہم نے اپنے ملک کو سرخرو کرنا ہے، ہم نے اپنے ملت کو، اپنی قوم کو دنیا میں باعزت اور باوقار مقام پر کھڑا کرنا ہے۔ وہ اس دور کے تھے جس دور میں یہ ذہن تیار ہوتا تھا۔ اس دور میں ابھی سوشل میڈیا نہیں تھا، بلکہ اس دور میں ٹی وی بھی نہیں تھا جس دور میں ڈاکٹر صاحب کی ذہن سازی ہو رہی ہے، تحریک پاکستان کا دور۔ تو ڈاکٹر صاحب اس دور کے آدمی تھے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس دور کے جو لوگ تھے شاید ان میں یہ آخری بندے تھے، وہ سارے گزر گئے ہیں۔ کون سے لوگ جو کہتے تھے ہمیں کوئی صلہ ملے نہ ملے قوم عزت سے جیے، ہمیں کوئی بدلہ ملے نہ ملے وطن کی عزت ہونی چاہیے۔ گھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ماں بھی ہے، پر جسم پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے۔ یہ اس قوم کے آخری بندے تھے۔ وہ جو قافلہ تھا نا، جہاں
فروشوں کا، قوم اور ملت کے لیے قربانیاں دینے والوں کا، شاید یہ اس قافلے کے آخری بندوں میں سے تھے، کیونکہ آج کل تو ہمیں ہر طرف مفاد پرستی ہی نظر آتی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی کوشش کی، محنت کی، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے ایٹم بم بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ایٹم بم بن گیا تو ہم نے سمجھا بس ہم ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جو دشمن ہے نا وہ کوئی اندھا نہیں ہے، بے عقل نہیں ہے، اس کے پاس بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں۔ جب کوئی ملک ایٹم بم بنا لے اور یہ واضح ہو جائے کہ اب اس سے جنگ نہیں ہو سکتی، اس کے پاس ایٹم بم ہے، جنگ ہوگی تو یہ ایٹم بم چلا سکتا ہے، تو پھر وہ لڑائی کا میدان بدل دیتے ہیں۔ پھر دشمن کہتا ہے اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرو، سیاسی طور پہ یہ ملک تقسیم ہو جائے اور معاشی طور پہ یہ بیکاری بن جائے۔ اب لڑائی ایٹمی جنگ وہ سامنے ہی نہیں ہے، چونکہ اب پاکستان کے پاس ایٹم بم، اب انہوں نے کہا پاکستان کو کمزور کر دو، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم نے ملک بنایا تو ہم نے سمجھا کہ ہم ایک قوم بن گئے ہیں، ہم ایک قوم آج تک نہیں بن سکے۔ اپنے آپ کو جرمن یا چائنا قوم پہ قیاس نہ کریں، وہ ایک ہی برادری کے لوگ تھے، ہماری برادریاں وکھری وکھری ہیں، پنجابی اور ہیں، پٹھان اور ہیں، سندھی اور ہیں، بلوچی اور ہیں، بنگالی اور ہیں، یہ ایک قوم ہے، ان کی قومیں الگ ہیں۔ کون سی چیز انہیں ایک قوم بناتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ پاکستان کے دشمن ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آج پاکستان کے پالیسی ساز ادارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ پاکستان کو توڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم ایک ہے ہی نہیں، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ بلوچی ہیں۔ کون سی چیز یہ کشمیری ہیں، یہ بنگالی ہیں، کون سی چیز انہیں ایک قوم بناتی ہے؟ قائد اعظم بڑے دور رس تھے، علامہ اقبال بڑے بصیرت والے تھے، یوں ہی نہیں یہ نعرہ انہوں نے دیا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے ہر وہ آواز جو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھائی جائے وہ پاکستان کے حق میں ہے، اور ہر وہ آواز جس سے دین کو نقصان ہو اس سے صرف دین کو نہیں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ جو اس وقت دین کے خلاف قدم اٹھائے گا وہ صرف دین کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف بھی۔ میں نے جو عرض کرنا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ ہمارے جو بھائی سڑکوں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں دے رہے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ حضور کے عاشق ہیں۔ لہٰذا یہ بات پالیسی ساز ادارے اپنے ذہن میں رکھیں۔ قدرت اللہ شہاب نے صدر ایوب کو مضمون لکھ کے دیا تھا، اس نے کہا اگر مدارس اور مساجد پہ پابندی لگاؤ گے، صدر ایوب کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو قدرت اللہ شہاب نے لکھ کے دیا تھا صدر ایوب کو کہ پھر تو تم پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہو، اس لیے کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اور اگر اسلام سے وفا کرو گے پھر دیکھو اللہ کس طرح پتھروں سے چشمے جاری کرتا ہے، کس طرح پھر پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے۔ تم رب سے وفا کر کے دیکھو، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔